اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ لوگ 70,000 سے زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، اے میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی دامن رحمت میں جگہ دے دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وحی نازل ہوئی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز ضعیف، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہے، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہ گار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا، تیرے ہی کالے کرتوتوں کی پاداش میں ہم برانے رحمت سے محروم ہے۔ اس گناہ گار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا اور اپنے گزشتہ اعمال و افعال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم اور بردبار ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج کوئی ذلت اور رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرما بردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کر سکتا ہوں؟ وہ ایک گناہ گار اور نافرمان شخص تھا اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہ گار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا؟ حضرات محترم، سورہ جن آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے، لوگ اگر راہ راست پر سیدھے رہے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی دیتے۔